السلام علیکم ناظرین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ اور دانشور کے مضمون دانشور بننے کا شوق سے ماخوذ ہے۔ دانشور کا معاشرے میں جو مقام ہوتا ہے، اس کے پیش نظر اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی دانشور بن جائیں اور اس حیثیت سے معاشرے میں ایک مقام حاصل کر لیں۔ اس سلسلے میں مشکل اس وقت پیش آتی ہے کہ جب ان خواہش مند لوگوں میں کوئی دانشورانہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا پھر ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے دانشور کی خدمات حاصل کر لیں جو اپنی تخلیقات فروخت کرنے کے لیے تیار ہو۔ لہٰذا تخلیق خریدنے کا کام وہی کر سکتا ہے جس کے کافی مالی وسائل ہوں اور جو اپنے پیسے کے زور پر دانشوروں کو اپنا ملازم رکھ سکے۔ لیکن پیسے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو کسی شخص کو دوسرے کی تخلیقات حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے، وہ اس کے اختیارات ہیں۔ اگرچہ اس کے علاوہ بھی دوسری وجوہات ہوتی ہیں کہ جو غیر دانشوروں کو دانشور بناتی ہے۔ مثلاً ایک زمانہ تھا کہ جب اردو میں شاعری مقبول عام صنف تھی اور مشاعرے کے اظہار کا ذریعہ تھی، لہٰذا ان مشاعروں میں کامیابی سے غزل پڑھنا اور سامعین سے داد و تحسین وصول کرنا عزت و وقار کی بات تھی۔ اس لیے اساتذہ کے لیے ضروری تھا کہ مشاعرے میں ان کے شاگردوں کی بڑی تعداد موجود رہے تاکہ وہ ان کی تعریف کر سکیں اور ان کے مخالف اور رقیب اساتذہ کو ہوٹ کریں۔ لہٰذا ہر استاد شاگردوں کی تعداد بڑھانے کے لیے انہیں غزل لکھ کر دیا کرتا تھا، مگر غزل کے اچھے شعر خود رکھ لیتا تھا اور باقی بیکار اشعار شاگردوں کے حصے میں آتے تھے۔ بہرحال اب یہ صورت تو نہیں ہے، مگر دانشور بننے کا شوق باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے سکہ بند دانشوروں میں سے کئی ایسے ہیں کہ جن کا کام دوسرے لوگوں نے کیا ہے۔ ان میں کچھ تو دوسروں کا کام پیسوں سے خریدتے ہیں اور کچھ لوگ کسی ادارے کے ڈائریکٹر یا سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنے ماتحت اسکالرز کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنا کام انہیں دے دیں۔ ان میں سے کچھ ماتحت اسکالرز تو خوشامد کے طور پر اپنی تحقیق اپنے سربراہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور کچھ کو اس کے لیے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا کام اپنے ڈائریکٹر کو دے دیں۔ بعد میں یہ ڈائریکٹر حضرات بین الاقوامی اور قومی کانفرنس میں یہ مقالات اپنے نام سے پڑھتے ہیں اور داد تحسین وصول کرتے ہیں۔ تقسیم کے بعد بہت سے عربی و فارسی کے اسکالرز ہجرت کر کے پاکستان آئے اور یہاں آ کر انہیں مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات سے فائدہ اٹھا کر سندھ کے ایک مشہور دانشور نے، جنہیں حکومت پاکستان اور ایران سے تمغے اور انعامات بھی ملے، ان لوگوں سے معاوضے پر کام کرا کے اپنے نام سے چھپوا لیا اور مشہور محقق اور دانشور ہو گئے۔ اس قسم کے ایک مشہور دانشور شخصیت کراچی میں رہتی ہے کہ جنہیں بیک وقت ادب، فلسفہ، تاریخ اور حکمت پر مہارت ہے۔ ان کے ماتحت کئی اسکالرز کام کرتے ہیں اور عربی اور فارسی کے مسودات کی تصحیح کر کے ان کے نام سے شائع کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی قومی اور بین الاقوامی شہرت ہے۔ اس سارے عمل کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی دور میں تو یہ حقیقت چند لوگوں کو معلوم ہوتی ہے، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقی دانشور اور اسکالرز فراموش کر دیے جاتے ہیں اور جن کے نام سے کتابیں چھپی ہیں وہی اس کے اصلی خالق تسلیم کر لیے جاتے ہیں۔ اس مرحلے پر یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ لوگ آخر کیوں دانشور بننا چاہتے ہیں، اور اس صورت میں کہ جب ان میں اس کی صلاحیتیں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اس کا جواب اس طرح سے آسان ہے کہ ہر شخص ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے اور اپنی موت کے بعد اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا نام باقی رہے۔ چونکہ تحریری الفاظ میں بڑی جان ہوتی ہے، اس لیے یہ لکھنے والے کو موت کے بعد بھی زندہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ
کہ جو اپنے پیسے اور اثر و رسوخ اور اختیارات سے دوسروں کی تخلیقات حاصل کرتے ہیں، اپنی دانشوروں کو دنیاوی مقاصد کے حصول میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہی لوگ حکومت کو مشورے دیتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور معاشرے کی تعلیمی اور ثقافتی سرگرمیوں کا تعین کرتے ہیں۔ یہی لوگ ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے اپنی دانشوری کی تشہیر کر کے اپنی شہرت چمکاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ذریعہ بھی ہے کہ جس سے دانشور بنا جاتا ہے، اور وہ دوسروں کی تخلیقات کو چرانے اور نقل کر کے اپنے نام سے منسوب کرنے کا ہے۔ یہ لوگ بڑی چالاکی سے اکثر گمنام شاعروں اور ادیبوں اور دانشوروں کی تحریروں کے اپنے نام سے معمولی رد و بدل کے بعد یہ ایسے ہی شائع کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی مختلف دانشوروں کی تحریروں سے اقتباسات لے کر اور انہیں باہم جوڑ کر ایک علیحدہ سی چیز تیار کی جاتی ہے اور اسے اپنی تحریر کہہ کر چھپوا لیا جاتا ہے۔ اس قسم کی نقل اور چوری نئی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پرانی روایت ہے، یہاں تک کہ علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر کتاب کے ٹائٹل پر مصنف کا نام نہ ہو تو دوسرا شخص آسانی سے اسے اپنے نام سے منسوب کر دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک مثال دی کہ ایک شخص نے ان کا دیوان ان سے مطالعے کے لیے لیا اور بعد میں اسے اپنے نام سے مشہور کر دیا۔ انہوں نے ایک اور بار دیکھا کہ ان کی ایک کتاب کسی اور کے نام سے لوگوں میں شہرت پا رہی ہے۔ حجویری نے اس صورتحال میں خود کو بڑا بے بس پایا اور اپنی کتاب میں ایسے دھوکہ بازوں پر لعنت بھیجتے ہوئے خدا سے دعا کی کہ وہ انہیں ہمیشہ گمنام رکھے۔ ان کی یہ دعا اس طرح سے قبول ہوئی کہ لوگ انہیں تو جانتے ہیں مگر ان کی تصانیف کو اڑانے والے تاریخ میں روپوش ہو گئے۔ ہمارے ہاں اس قسم کے دانشوروں کو پنپنے کا اس لیے موقع مل جاتا ہے کیونکہ ان کی پکڑ نہیں کرتا۔ وہ جو چوری کرتے ہیں ان کی نشاندہی نہیں کی جاتی، اس لیے اب یہ عام ہے کہ انگریزی یا دوسری غیر ملکی زبانوں سے دانشوروں کی تحریروں کو اپنے نام سے منسوب کر کے شہرت حاصل کر لی جاتی ہے۔ اگر چند لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم بھی ہوتا ہے تو یہ بات ایک محدود دائرے میں رہتی ہے اور عام قاری اس سے واقف نہیں ہوتا۔ لیکن ان دانشوروں کے لیے یہ خطرہ ضرور ہوتا ہے کہ جب بھی وہ راز فاش ہوگا ان کی اونچی حیثیت گر کر نیچے آ جائے گی اور ان کی دانشوری کی حقیقت کھل جائے گی۔ سیمینار اور دانشور۔ ہمارے ہاں سیمیناروں، کانفرنسوں اور ورکشاپوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس نے خاص قسم کے پیشہ ور دانشور پیدا کیے ہیں جنہوں نے اس میں مہارت حاصل کر لی ہے کہ ہر قسم کے سیمینار میں شرکت کر کے وہاں اپنی دانشوری کا اظہار کریں۔ اس قسم کے دانشور ہر موضوع پر بولنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور انہیں یہ آرٹ آتا ہے کس طرح لوگوں کو اپنی علمیت سے مروب کریں۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مقالہ تیار کر لیتے ہیں اور ہر سیمینار میں اس میں رد و بدل کر کے اس کا موضوع بدل کر اسے پڑھ ڈالتے ہیں۔ انہیں ہر سیمینار میں اسی لیے بھی دعوت دی جاتی ہے کہ یہ لوگ اپنی مافیا بنا لیتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی حمایت کرتی ہے اور جو ان سے موافقت نہیں کرتا اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اکثر کانفرنس یا علمی اور ادبی جلسوں میں کہ جہاں دانشور شرکت کرتے اور تقریر کرتے ہیں وہاں یہ بغیر تیاری کے آتے ہیں اور اس وقت جو بھی انہیں سوجھ جائے بول دیتے ہیں۔ انہیں اس بات کا خیال نہیں ہوتا ہے کہ لوگ ان جلسوں اور کانفرنسوں میں اس لیے آتے ہیں وہاں سے کچھ سیکھ کر واپس جائیں، مگر یہ دانشور جو حضرات بغیر تیاری کے آتے ہیں مائک پر آ کر جو بولنا شروع کرتے ہیں تو خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ان میں شاید اتنی بھی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ وہ سامنے بیٹھے سامعین کے چہروں کی بیزاری کو پڑھ سکیں۔
چونکہ اس قسم کی کانفرنسوں میں یہ لوگ لکھ کر نہیں لاتے، اس لیے تقریر میں نہ تو کوئی مواد ہوتا ہے، نہ ہی بات اور نہ ہی کوئی نقطہ نظر۔ دانشوروں کے اس رویے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں میں ان کانفرنسوں، سیمیناروں اور جلسوں کی کوئی وقت نہیں رہی ہے، اور جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر وہ یہاں دوست و احباب سے ملنے اور چائے پینے کی غرض سے آتے ہیں۔ ایسے موقع پر دانشور اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سامعین پر اپنا علمی رعب جھاڑتے ہوئے اپنی ایمانداری، سچائی، دیانتداری کے تذکرے کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنی شخصیت کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں یہ سیمینار اور کانفرنسیں دانشوروں کا ایک تماشا بن کر رہ جاتی ہیں اور شرکا باہمی طور پر ایک دوسرے کی تعریف کر کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ دانشوروں کے اس کھوکھلے پن کی وجہ سے یہ سیمینار اور کانفرنسیں معاشرے میں کوئی ذہنی تبدیلی لانے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ ان کی کارروائی کمرے یا ہال تک محدود رہتی ہے اور پھر چائے کے کپ کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ان سیمیناروں اور کانفرنسوں کی کارروائی چھپتی ہے تو اس میں پڑھے جانے والے مقالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دانشوری کا معیار کس قدر گر چکا ہے۔